صحیح بخاری حدیث نمبر 5101 کے تحت حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو لہب کے مر جانے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ماذا لقیتا، تیرا کیا معاملہ بنا ہے؟ تو ابو لہب نے آگے سے جواب دیا لم القا بعدکم، کہ تمہارے بعد مجھے کوئی خیر حاصل نہیں ہوئی، غیر انی سقیت فی ہذہ بعطاقتی سویبہ، مگر یہ کہ اس انگلی سے مجھے پلایا جاتا ہے جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اور اس نے سویبہ لونڈی کو اس وقت آزاد کیا تھا کہ جب سویبہ لونڈی اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری لے کر آئی تھی، تو ابو لہب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی انگلی کے اشارے سے سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی انگلی سے اس کو پلائے جانے کا ذکر اس واقعہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور علامہ بدر الدین عینی نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس واقعے کو ہم بطور تائید کے پیش کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی خوشی کے سلسلے میں، اور ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب ایک کافر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف پر خوشی منائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے محروم نہیں فرماتا، تو جب بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی منائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے محروم فرما دے گا۔ ویسے میلاد شریف کے ثبوت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میلاد شریف کے ثبوت کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن اور احادیث سے عمومی دلائل موجود ہیں۔ اس واقعہ کو صرف ہم بطور تائید کے پیش کرتے ہیں، اور وہ دلائل کے جس سے ہم میلاد شریف پر خوشی منانے کو ثابت کرتے ہیں قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 58 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اب یہ حکم مطلق ہے، خوشی کے جتنے بھی طریقے ہیں، اظہار مسرت کے، اظہار فرحت کے جتنے طریقے ہیں، وہ سب کے سب کرنا جائز ہیں، الا یہ کہ وہ طریقے کہ جن سے شریعت نے منع کیا ہے، تو جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ طریقے نہیں اپنائے جائیں گے، اور جن طریقوں سے شریعت نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، وہ سارے طریقے کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں وہ سب طریقے جائز ہیں، جیسے چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، جھنڈے لگانا، جلوس میں جانا، یہ سب طریقے جائز ہیں کیونکہ شریعت نے ان سے منع نہیں فرمایا۔ اب جب یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ابو لہب نے خوشی منائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محروم نہیں کیا، اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو وہ لوگ کہ جو صحیح بخاری کی رٹ لگاتے رہتے ہیں نا، وہ پھر طرح طرح سے اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو خواب کا واقعہ ہے اور خواب حجت نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں ہم یہ بات عرض کرتے چلیں کہ اس کو ہم نے کون سا نص قطعی کے طور پر پیش کیا ہے یا ایسی حجت کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہمارا میلاد منانا اسی سے ثابت ہو رہا ہے؟ ہم تو بطور تائید کے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جب ایک کافر حضور کی ولادت پر خوشی منائے اللہ اسے محروم نہیں کرتا، بندہ مومن اگر منائے گا تو اللہ اسے کیسے محروم کر دے گا۔ اور ساتھ یہ بات بھی عرض کرتے چلیں کہ خواب کو ایسے ریجیکٹ نہیں کر دیا جاتا، خوابوں کی تعبیریں احادیث کے اندر باقاعدہ بیان ہوئی ہیں، اور یہ خواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ ایمان لا چکے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی پر، وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، لہذا ایسے نہیں سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور یہ تمہارا جو اعتراض ہے یہ اعتراض نہیں بنتا۔ اچھا، اس کا جب ہم نے جواب دے دیا تو دوسرا وہ اعتراض کرتے ہیں جی اس واقعہ کو روایت کرنے والے عروہ تابعی ہیں، اور عروہ تابعی نے اس کو بیان کیا ہے، لہذا یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل جو روایت ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ ہمارے نزدیک مرسل روایت حجت ہوتی ہے۔ آپ اٹھائیں امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کی تدریب الراوی، اس میں آپ نے کیا بیان کیا ہے؟ اس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تابعین کی جو مرسلات ہیں محدثین اور فقہاء کے نزدیک حجت ہیں، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ تابعین کی مرسلات حجت ہوتی ہیں۔ اس اعتراض کا جواب بھی ہم نے دے دیا۔ پھر وہ تیسرا اعتراض کرتے ہیں، اور وہ تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ جی میلاد پر خوشی منانا تو ایک کافر کا طریقہ ہے، اور یہ کافر کی سنت ہے، اور آپ کافر کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے چلیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کافر نے یہ طریقہ اپنایا، یہ کام کیا، اب دیکھنا یہ ہے یہ کام کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ ہوا ہے، اس کی پکڑ میں، اس کی گرفت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر تو اضافہ ہوا ہے پھر تو تمہارا موقف درست ہے،
اور اگر یہ کام کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے، اس کی گرفت میں نرمی آئی ہے، اس کو فائدہ حاصل ہوا ہے، پھر ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت کا موقف درست ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی اگر کوئی کافر کرے، اور ایسا کافر جو پکا کافر ہے جس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی ہے، وہ اگر خوشی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا۔ تو اگر بندہ مومن حضور کی ولادت پر خوشی منائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے محروم فرما دے گا۔ تو حضور کی آمد پر خوشی منانا، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا، یہ سب کام جائز ہیں۔ یہ کام اظہار مسرت کے لیے ہیں، اظہار فرت کے لیے ہیں، اور خوشی کے اظہار کے لیے ہیں۔ یہ سب کام کرنا جائز ہے۔